بولنا سکھا دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق لب ہے مجھے بولنا سکھا، تو رب نطق لب ہے مجھے بولنا سکھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، پھر اللہ کی اطاعت کرو۔ میرے بھائیو، آپ ہی بنایا، اللہ کو بنانے کے لیے کسی الیکشن کا انتظار نہیں کیا گیا، اللہ کو تقلید جاؤ۔ اسی طرح کسی رسول کو کسی انسان نے منتخب نہیں کیا، رسول کسی قوم کا نہیں، کسی جگہ کا نہیں۔ عالمین اپنے نیک بندے کا انتخاب کرتا ہے، اس سے اس کو اپنا کلام دیتا ہو گئی۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، سلسلہ ولایت کا، روحانیت کا چلتا رہا۔ آدم علیہ السلام سے جو روحانیت کا سلسلہ چل رہا تھا، اسی روحانی سلسلے کو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس اولیاء کرام نے، دین کے متوالوں نے، دین کے لوگوں نے اس روحانی سلسلے کو جاری رکھا۔ آج جس بزرگ کا جو ہم عرس منا رہے ہیں، جس کی یاد منا رہے ہیں، آج اسی بزرگ کا تعلق بھی اسی آل رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھرانے سے ہے، جس نے دین کی خاطر اپنی آل اولاد کو قربان کیا، جس نے دین کی خاطر اپنے بچوں کو شہید کیا، جس نے دین کی خاطر اپنے ان معصوم بچوں کو علی اصغر علی اکبر کو شہید کیا۔ اسی گھرانے کے چشم و چراغ صاحبزادہ سید ضیاء الحسن الحسنی والحسینی، جو امام حسن امام حسین کی آل سے، جو بغداد سے لے کر کربلا سے لے کر نجف سے لے کر بغداد بخارا سے لے کر بیجاپور سے بنگلور سے لے کر میسور سے لے کر اس طرح وہ صاحب حسب، وہ اللہ کی طرف سے جب اس کو ناقہ دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جاؤ، جا کر کے سرحد کے اندر ان پختونوں کے اندر اس غیرت کو اجاگر کرو جس غیرت کا ذکر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس قوم کا انتخاب کیا گیا، اس قوم کے انتخاب پر وہ وجود ہندوستان کی سرزمین سے اپنے 4 لاکھ مریدین کو چھوڑ کر، اپنی آرام کی زندگی کو چھوڑ کر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہاں پر ہجرت کرتے ہیں۔ اس قبائل کو آنے کا مقصد، اس سرحد کو آنے کا مقصد جائیداد بنانا نہیں تھا، ورنہ آج ہم اس جگہ پر سینکڑوں مدرسوں کے مالک ہوتے۔ اس سرحد پہ آنے کا مقصد اپنے لیے جاگیر خریدنا نہیں تھا۔ الحمدللہ فقیر بن کے رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں زمینیں الاٹ کرنے کے لیے اوقاف نے کہا، ہم نے کہا نہیں، یہاں پر آنے کا مقصد میرے پیر و مرشد کو اس زمین کا انتخاب آج سے 1400 سال پہلے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس قوم کو بیدار کرنا، اس قوم کے اندر شعور بیدار کر کے ان کو یہاں سے اٹھانا تھا۔ میرے بھائیوں، آج یاد رکھیے، انقلاب بغیر روحانیت کے نہیں آ سکتا۔ اس انقلاب کا تعلق روحانیت سے ہے، انقلاب کا تعلق اسلام سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف الیکشن نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف کوئی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف اپنی قوت جمع نہیں کی۔ ارے علیہ اللہ بحکم الحاکمین کی امداد لی۔ نمرود کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کوئی حکومت نہیں چاہ رہے تھے، صالح علیہ السلام حکومت نہیں چاہ رہے تھے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں قریش کہ اگر آپ چاہیں ہم آپ کو مکے کی حکومت حوالے کر دیتے ہیں، مکے کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، اگر کوئی چاند کو لا کے میرے ایک ہاتھ پہ رکھتے، سورج کو لا کے میرے دوسرے ہاتھ پہ رکھتے، میں دین کی تبلیغ سے نہیں ہٹوں گا۔ آج اسی گھرانے کا چشم و چراغ، اسی کی نام کو لے کر، اسی کی آس کو لے کر اس سرزمین پہ آیا۔ آج اس کا پہلا عرس منایا جا رہا ہے۔ یہاں پر گمنام نہیں آئے، یہاں پر آنے کا مقصد ایک تھا، صرف آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تکمیل، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ مریدین حیدرآباد تکن بنگلور کے اندر الحمدللہ بہت زیادہ مریدین، ہندوستان کی گلی گلی میں مریدین چاہنے والے، لیکن آقا دو جہاں کے حکم کے مناسبت سے آپ یہاں تشریف لائے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے بھائیوں، مسلمانوں، ہمارے مرشد نے اس فتنہ پرستی کا، اس دہشت گردی کا، اس اسلام کے اس قلعے کو نقصان پہنچانے کا، مسلمانوں کو جو ایک دوسرے سے لڑانے کا جو یہ سازشی پلان ہے، اس پلان کو آج سے 10 سال پہلے ہمارے مرشد نے فرما دیا۔ پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن باطل طاقتیں پاکستان کو ختم کرنے کے لیے ایک ہو چکی ہے۔ آج اسلام کے خلاف میرے بھائیوں پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، جس کا واحد حل، اسلام کے اتحاد کا واحد حل
میرے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے طریقے، اپنا مسلک چھوڑو مت، دوسروں کا مسلک چھیڑو مت، کہ طریقوں کے اصول پر عمل کر کے ہی مسلمان راہ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ برادران اسلام، علماء کرام، خانہ فرہنگ ایران کے ڈائریکٹر جنرل صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ وقت کیونکہ بہت مختصر ہے، جس میں مکمل تعارف اپنے پیر و مرشد کا میں نہیں کرا سکتا، لیکن میں اتنا صرف مختصر سے آپ کو عرض کر دوں کہ ہمارا سلسلہ وہ روحانی سلسلہ جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، جس سلسلے نے فرعون کی طاقت کو ڈبویا، جس روحانیت نے نمرود کی طاقت کو ڈبویا، جس روحانیت نے شداد کی طاقت کو ڈبویا، جس روحانی قدسی طاقت نے باطل طاقتوں کو ڈبویا، وہی روحانی قدسی طاقت آج مسلمانوں کو ان باطل طاقتوں کے مقابلے میں ایک کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی ایٹمی قوت، کوئی بھی مادی قوت مسلمانوں کا حفاظت نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں کی حفاظت وہی کلمۃ الحق کی قوت، وہی آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کی قوت کر سکتی ہے، وہی کلمے کا جھنڈا کر سکتا ہے، جو کلمے کا جھنڈا لے کر میرے پیر و مرشد اس سرزمین پہ آئے تھے۔ آج ان کا عرس منایا جا رہا ہے۔ عرس کس کا منایا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، مختصر سی بات کرتا ہوں، مختصر بات اس لیے کروں گا کیونکہ آج رمضان کا دن ہے، آج 19 رمضان کا دن ہے اور رمضان کے افطاری کا وقت ہے۔ ارے کس کا عرس منایا جاتا ہے؟ اگر کسی کی قبر پہ دولت کی وجہ سے چراغاں کرنا ہوتا تو شداد کی قبر پہ آج عرس منایا جاتا۔ اگر کسی کی قبر پہ کسی مزار کو تعظیم دی جانی ہوتی تو چنگیز خان، ہلاکو خان، جنہوں نے انسانوں کے قتل کیے، ان کی مزارات کو مقدم کر دیا جاتا۔ اگر انسانوں پہ تکبر اور غرور کی وجہ سے کسی انسان کے قبر پہ چراغاں کرنا ہوتا تو آج فرعون کے قبر پہ چراغاں ہوا ہوتا۔ ارے کس کے قبر پہ چراغاں کیوں کیا جاتا ہے؟ جب تک کہ اس دل کے اندر وہ اللہ کا نور نہ چل جائے، ارے اس کی قبر پہ دنیا کی کوئی طاقت چراغاں نہیں کر سکتی۔ سید ضیاء الحسن صاحب ان کی برسی کی تقریب ہے۔ دوستو، بزرگوں، علامہ صاحب نے جتنا وقت انہوں نے گزارا، پہاڑوں میں انہوں نے وقت گزارا، دیہاتوں میں انہوں نے وقت گزارا، شہروں میں انہوں نے وقت گزارا، ان کی ایک فکر تھی کہ عالم اسلام کے مسلمان کے علاوہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی مسلمان بن جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتحاد بین المسلمین ان کا بنیادی مقصد ستاروں زمین کے بہاروں خوشیاں منا حضور آ گئے ہیں، خوشیاں منا حضور آ گئے ہیں، دا اسمان ستورو زمکو دریابونو خوشحال منو کے حضور را روان دے، خوشحال منو کے انوکھا نرالا وزیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے کچھ کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہ جھکا لو حضور آ گئے ہیں، سبحان، نگاہ جھکا لو حضور آ گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر! شرشم اللہ تعالیٰ زلزلت الشیاطین، حدیث القادی شیطانان سرکش ہے، طول میاش تڑلی لیکن سی شیطانان خفت ہے۔ نعرہ تکبیر!